بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے 3 بار اللہ تعالی سے جنت کا سوال کیا تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جس نے 3 بار جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگی تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اسے جہنم کی آگ سے پناہ دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں، انسان کو دنیا میں ایمان اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے بندوں میں بدترین بندے وہ ہیں جو ادھر ادھر چولیاں لگاتے پھرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈلواتے ہیں اور پاک لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے، یعنی مستقبل کی کوئی بات پوچھے، تو 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت اور خوش اخلاق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے اہل جنت، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہ آئے گی، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ آرام میں رہو گے، تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کیا کرو، یہ سلام تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے سوائے شوہر کے کہ اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن کا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسجد سے ناپاک چیز اور گندی اور ایذا دینے کی چیز کو نکال دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی مسجدیں یعنی نماز پڑھنے کی مخصوص جگہیں بنائیں اور ان کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کے ساتھ ادا کی جانے والی نماز کا اجر بغیر مسواک کے ساتھ ادا کی جانے والی نماز سے 70 گنا زیادہ ہے۔ وضو میں مسواک کرنا محبوب ترین سنت ہے جس کی بڑی تاکید آئی ہے، اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت ہے، اس لیے عورتوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی ایک انگارے پر بیٹھے اور اس کے کپڑے جل جائیں اور اس کی کھال تک پہنچیں تو بھی بہتر ہے اس سے کہ اس کی قبر پر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر نیک کام صدقہ ہے،
اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی دوا بھی نہ اتاری ہو۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے اور نہ کسی ظالم کو اس پر ظلم کرنے دے۔ 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے اور 3 کا 4 کے لیے کافی ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ تمہارا بہترین عمل نماز ہے اور وضو کی محافظت صرف مومن ہی کرتا ہے۔